حي على الفلاح. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام الحکیم والفرقان المجید۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین و ناظرات، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ سورۃ الحجر رکوع نمبر 1 کے حوالے سے میرے اوپر آج ذمہ داری عائد کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سریچر کے درس میں آپ نے برادر آصف جاوید کی زبانی سورۃ الحجر کا ایک اجمالی جائزہ لے لیا ہے۔ شان نزول، موضوعات، خصوصی موضوع، جس وقت یہ صورت نازل ہوئی اس وقت کون سے حالات و کوائف تھے، ان سے آپ اس لیے بالکل باخبر ہیں۔ آج سیدھے چلتے ہیں۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں اور ان کے بارے میں سب سے بہترین اور سب سے افضل نقطہ نظر یہ ہونا چاہیے کہ ان کا اصل معنی اللہ تبارک و تعالی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ باقی اس کی بہت ساری توجیحات مفسرین کرام نے کی ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی توجیہ آپ قابل اعتماد نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ان کا اگر معنی کچھ ہوتا، ان کا مفہوم سمجھنے کے لیے اگر یہ چیز ضروری ہوتی تو ڈیفینیٹلی اس کا جو مفہوم ہے، اس کا جو موضوع ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے۔ البتہ اس میں مولانا مودودی کی رائے میں سمجھتا ہوں قابل اعتماد ہے، اور اسی حوالے سے بعض مفسرین نے جو کہا ہے کہ چنانچہ ہر ایک زبان کا اپنا ایک منفرد اسلوب ہوتا ہے، منفرد اندازی بیان ہوتا ہے۔ تو عرب کے اس وقت کی زبان کے اندر ایسے اصطلاحات کا استعمال کیا جاتا تھا، بلکہ مانا جاتا تھا کہ بھئی یہ اس طرح کی اصطلاحات کا استعمال کرنا زبان کے اندر مزید نکھار پیدا کرتا ہے اور زبان کی تاثیر کو مزید بڑھاتا ہے۔ اس لیے عربوں کے عین موافق، ان کی زبان کے عین موافق ان الفاظ کو استعمال کیا گیا ہے 29 جگہوں پر قرآن پاک کے اندر۔ 29 سورتیں جو ہیں ان کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ تو بس مجھے لگتا ہے اس میں بہترین رائے یہی ہے کہ یہ زبان کا ایک خاص اسلوب ہے، چنانچہ قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا ہے، تو اس لحاظ سے عربوں کی زبان کے عین موافق ان حروف کو قرآن پاک میں رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، یہ اللہ کی کتاب اور قرآن مبین کی آیات ہیں۔ یہ آیت نہایت ہی اہم ہے، اس پر تھوڑا بہت ہم رک جائیں گے۔ اور اس کے اندر 3 الفاظ آئے ہیں۔ پہلا لفظ آیا کتاب۔ اب کتاب سے مراد لکھی ہوئی چیز ہے، something which is written, which is documented۔ تو اس لحاظ سے قرآن پاک ایسنشلی ڈاکومنٹڈ کتاب ہے، ریٹن کتاب ہے، لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کے بعد یہ کتاب
اللہ تبارک و تعالی نے نازل کی ہے، اس کی جو ترتیب ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی ہے، اس کے اندر جو صورتیں ہیں، کون سی صورت کہاں پر ہونی چاہیے، کون سی آیت کہاں پر ہونی چاہیے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل کردہ احکامات کی طرح ہیں۔ تیسری بات، یہ مربوط ہے۔ مربوط سے مراد یہ کہ بکھری ہوئی کتاب نہیں ہے۔ اب ایسی بھی کتاب نہیں ہے کہ جہاں پر آپ کو ایک مصنف کی طرح موضوعات کی ترتیب کے ساتھ کوئی قصہ، کوئی کہانی، کوئی کنسپٹ سمجھایا جائے گا۔ تو یہ تین خصوصیات ہیں قرآن کے اندر۔ اچھا، اس طرح کی کتابیں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور پھر اس کتاب کا تعلق صاحب کتاب کی زندگی کے ساتھ بہت قریب کا ہے۔ اب صاحب زندگی کے جو حالت و کوائف ہیں وہ جس طرح ہیں اسی طرح آپ سمجھ لیجئے قرآن پاک بھی نازل ہوا ہے۔ اس کے بعد اس کا دوسرا لفظ قرآن۔ اچھا، اب قرآن سے کیا مراد ہے؟ قرآن سے مراد ہے پڑھنے والی چیز، بار بار پڑھنے والی چیز۔ اب دیکھ لیجئے قرآن پاک کا پہلا لفظ اقرا ہے۔ پڑھنے کی ترغیب کے ساتھ قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ کل انسانیت کو یہ دعوت دی گئی ہے کہ بھائی پڑھو، ریڈ، اس کتاب کو پڑھو۔ اب جو کوئی بھی ہے، جس کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ٹرائی ٹو ریڈ۔ لیکن آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ پڑھتے نہیں ہیں۔ بھائی ان کی کتاب ہے، اس کا نام ہی ہے پڑھنا۔ مطلب مسلمانوں کی کتاب جس پر ایمان لانا ان کا بنیادی حق ہے، ان کا بنیادی کام ہے، فرض منصب ہی ہے۔ اس پر ایمان لانے کے بغیر وہ مسلمان قرار نہیں پائیں گے۔ اس کتاب کا نام ہی ہے پڑھنا۔ مطلب دنیا کا کوئی انسان کتاب لکھتا ہے، وہ اپنی کتاب کو کسی چیز کے ساتھ منسوب کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے نام کے ساتھ کوئی بڑا کانسیپٹ سامنے لانا چاہتا ہے، یا اس نام میں چھپا ہوا ہوتا ہے کہ بھئی کتاب کے اندر کس موضوع پر لب کشائی کی گئی ہے۔ لیکن قرآن پاک کا اس طرح سے کوئی نام ہی نہیں رکھا گیا ہے۔ سمپلی قرآن، مطلب ریڈ، جسٹ ریڈ۔ لیکن مسلمانوں کا حال آج یہ ہے کہ بھئی پڑھتے نہیں ہیں، اور پھر اس نہ پڑھنے کی وجہ سے ان کے اوپر کس قسم کے مصائب برس رہے ہیں، وہ کس حالت زار میں ہیں، وہ کس قسم پرسی میں ہیں، وہ کس خباثت میں ہیں، وہ کس ہنر بازی میں ہیں، وہ کس شیطانیت کے شکار ہو چکے ہیں، وہ تو بالکل آپ کے سامنے عیاں ہیں۔ دیکھیے، یورپ کا ایک اوسط آدمی ایک تحقیق کے مطابق 2021 کی تحقیق ہے، یہ 7 سے 8 گھنٹہ پڑھائی میں صرف کرتا ہے۔ 7 سے 8 گھنٹہ ایک ہفتے میں۔ دیٹ مینز ایک دن میں ایک اوسط یورپین 1 گھنٹہ پڑھائی میں صرف کرتا ہے۔ مطلب وہ لوگ اس چیز کو بالکل ایسا ہی سمجھتے ہیں جیسے ہم صبح اپنا وقت نکالتے ہیں، بریک فاسٹ کرتے ہیں، لنچ کرتے ہیں، ڈنر کرتے ہیں، کوئی مشغلہ ہوتا ہے اس کے لیے کام نکالتے ہیں۔ تو جس طریقے سے یہ کھانا پینا ہماری زندگی کا جزو لا ينفک ہے، ان کی زندگیوں کا جزو لا ينفک ہے، اسی طریقے سے وہ اپنی روزمرہ کے معمولات میں کچھ وقت نکالتے ہیں محض پڑھائی کرنے کے لیے۔ مطلب دس از نیسیسری، وداؤٹ دس مطلب وہ دن کی شروعات نہیں کر سکتے ہیں۔ بھائی اس کے مقابلے میں اگر آپ اپنے دیش پر نظر دوڑائیں گے تو چند اعداد و شمار میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، ان کو غور سے سنیے گا۔ یہ میرے خود کے اعداد و شمار ہیں، ان پر میں نے اپنے طریقے سے تحقیق کی ہے، لیکن یہ غور طلب تحقیق ہے۔ اس میں حالانکہ میں نے اعداد و شمار کے ساتھ اپنے دوستوں کے کہنے کے مطابق میں نے مبالغہ آرائی کی ہے، ایگزیجریشن کی ہے، زیادہ سے زیادہ فگرز رکھے ہیں، میں زیادہ ہی رکھوں گا، اور پھر دیکھتے ہی نتائج کیا نکلتے ہیں۔ بھائی اس بات کو پھر سے ذہن میں رکھے کہ قرآن نام ہی ہے پڑھنے کا۔
मुसलमान इस तरह से यह बात भी साबित हो जाती है कि मुसलमानों का ईमान है पढ़ने पर। अगर आपका ईमान कुरान पर है तो इसका मतलब है आपका ईमान है पढ़ने पर और पढ़ाने पर। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड लाइब्रेरीज की तरफ से कश्मीर में 2021 के अंदर 80,000 किताबें इनसे ली गई। हालांकि 80,000 किताबों को नहीं पढ़ा होगा, हम समझते हैं 80 की 80,000 किताबें पढ़ी गई हैं। अच्छा, आप किताबें खरीदने के लिए आपके पास मार्केट्स हैं, आपके पास ऑनलाइन स्टोर्स हैं, आपके पास मतलब हमारी जो रफाई तंजीमें होती हैं, मसाजिद होती हैं, वहां पर लाइब्रेरीज होती हैं। अच्छा, बाज दोस्त इंटरनेट से भी किताबें पढ़ते हैं। इन तमाम जगह पर एक मुहतात सी नजर डालने के बाद, इस पेशे के साथ जुड़े अफराद से बातचीत करने के बाद मैंने पाया कि इनके यहां कश्मीर में 2021 के अंदर 3 लाख किताबें खरीदी गई हैं। इन 3 लाख किताबों को भी हम समझते हैं कि इनको खरीदा गया है, लिया गया है और फिर पढ़ा गया है। कुल कश्मीर में 2021 के अंदर 3,80,000 किताबें खरीदी गई हैं। अच्छा, एक नॉर्मल किताब को पढ़ने के लिए एक इंसान को कम से कम 8 घंटा चाहिए। इस तरह से अगर आपको 3,80,000 किताबें पढ़नी है, इसका मतलब यह हुआ कि आपको 30,40,000 घंटा चाहिए 3,80,000 किताबें पढ़ने के लिए। अब देख लीजिए, आप एक इंसान के पास एक साल के अंदर 8,760 घंटा होते हैं। इसका मतलब हुआ कश्मीर की कुल आबादी 68 लाख है। 2011 के सेंसस कश्मीर के अंदर 68 लाख पीपल रहते हैं। तो कुल मिलाकर 68 लाख पीपल के पास 2021 में 59 अरब 56 करोड़ एंड 80 लाख घंटा दस्तयाब होते हैं। इन 59 अरब 56 करोड़ एंड 80 लाख घंटों में हम लोगों ने महज 30,40,000 घंटा पढ़ाई में सर्व किए हैं। इनको जब आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो पता चल जाएगा आपको कि कश्मीर के अंदर एक औसत इंसान ने एक हफ्ते में महज 6 मिनट पढ़ाई में सर्व किए हैं, जो कि अगर हम दिनों में तकसीम करेंगे 1 मिनट से भी कम बनता है। और अगर आप दिन में 1 मिनट से कम पढ़ाई में सर्व करते हैं, आप ये कह सकते हैं कि भाई हम लोग पढ़ते ही नहीं हैं, वी डोंट रीड। 1 मिनट से कम का टाइम आप पढ़ाई में सर्व करते हैं, तो ये क्या करते हो आप? ये कौन सी किताब आप पढ़ते हो? और इसके मुकाबले में यूरोप का शख्स 1 घंटा पर डे पढ़ाई में सर्व करता है। तो अब खुदारा मुझे बता दीजिए कि तरक्की के मनाजिल तय करने में वो लोग आगे होने चाहिए या हम लोग होने चाहिए? अलमिया है ये उम्मती मुस्लिमा पर, उनकी किताब जिसका बुनियादी नाम ही है पढ़ना, पढ़ाना, बार बार पढ़ना, वो लोग इतनी कसम पुरसी के शिकार हैं। आप देख लीजिए ना, मतलब दुनिया के अंदर जो बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, इस वक्त दुनिया का जो सारा इंतजाम व इंसराम चला रहे हैं, टेक्नोलॉजी के फील्ड में, पॉलिटिक्स के फील्ड में, सोसाइटी के फील्ड में, साइंस के फील्ड में, अच्छा रिलीजन के फील्ड में, वो लोग कितना पढ़ते हैं? मतलब इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे बड़ा आदमी बिल गेट्स को माना जाता है, माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर एंड सीईओ हैं। अच्छा, बिल गेट्स को अगर आप सर्च करेंगे गूगल पर या यूट्यूब पर, तो आप देख लीजिए उनका बराह रास्त ताल्लुक पढ़ने पढ़ाने से है। अपने दिन की शुरुआत अगर हम लोग कश्मीर के लोग ब्रेकफास्ट से करते हैं, आज के सुबह चाय का पास वन निंद्र मुझे बिहत फिक्र गमुज लाहत है आज के खेमो। लेकिन ये फिक्र लाहत नहीं होती है भाई, आज आपने अपनी रूह के लिए कौन सा गुज़ा तैयार कर रखा है। आज किस मौजू पर आप गौर खोज करेंगे? भाई आलिम बनने के लिए नहीं, खुद के लिए, खुद के लिए। किताब असल में क्या सिखाती है? यह इंसान को सिखाती है जिंदगी जीने के आदाब और असूल।
تو یہ چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے مسلمانوں. تمہاری کتاب کا مفہوم ہی ہے پڑھنا. کیا ہوا ہے تم کو؟ پڑھتے نہیں ہو. کشمیر کا اوسط شخص 1 منٹ سے بھی کم اپنے دین میں پڑھائی پر صرف کرتا ہے. بھائی کہاں آگے بڑھو گے؟ بھائی اگر تم اب ڈسکشن کرتے بھی ہو، علمی مناظرے کرتے بھی ہو، پتہ نہیں وہ کون سا فائدہ ہمیں دے رہے ہیں، ہماری ملت کو دے رہے ہیں. ان تمام چیزوں کو لے کر میں اصل میں یہ چیز سامنے لانا چاہتا ہوں. بھائی پڑھنا ہے. اور میں آپ کو یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ کو محض کوئی مخصوص کتاب پڑھنی ہے، مخصوص طبقے کی کتاب پڑھنی ہے. نہیں، اپنے عقل کے دریچوں کو بالکل کھلا چھوڑ کر سب کچھ پڑھنا چاہیے. آنکھیں کھلی ہونی چاہیے، پھر سب کچھ پڑھنا چاہیے. اچھا، اس کے بعد اس آیت میں ایک اور لفظ آیا ہے، روشن. اچھا، یہ جو کتاب ہے یہ روشن کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سمجھنے میں آپ کو دقت ہو جائے. کھلی کتاب ہے. یہ کتاب جس شخص پر نازل ہوئی ہے اس شخص کی شخصیت کو دیکھو، اس کے اسوہ حسنہ کو دیکھو. بالکل کھلی کتاب ہے. مطلب اس کی جو نجی زندگی ہے، اس کی جو ازدواجی زندگی ہے، وہ بھی کھلی کتاب کی طرح ہے. اب جب صاحب کتاب کی زندگی اتنی کھلی ہوگی تو کتاب بذات خود کتنی کھلی اور روشن ہوگی، یہ سمجھنے والی بات ہے. لیکن کنڈیشن وہی ہے کہ بھائی ہم اس کتاب کی طرف جائیں. مطلب حالات بہت خطرناک ہیں. ہم کیا کہیں اپنے آپ کو، ہم مسلمان ہیں، ہماری نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. ہمارے ہاں میں تو یہ کہہ سکتا ہوں پورے جموں کشمیر پر میں یہ بات صادق لا سکتا ہوں. بھائی ہمارے پرانے زمانے میں روایت ہوتی تھی، گھر کا بڑا ہوگا، گھر کا چھوٹا ہوگا، صبح فجر نماز کے بعد اگر کچھ نہیں کریں گے آپ، کم سے کم قرآن پاک کو کھولیں گے اور اس کے چند رکوعات پڑھیں گے. مطلب 5 منٹ ہی صحیح، 10 منٹ ہی صحیح، اس کتاب کو کھولنا صبح لازم بنتا تھا. اس کے بغیر بریک فاسٹ نہیں ملتا تھا. اور آج آپ اپنے آس پاس نظر دوڑائیے، پھر دیکھیے بھائی اس قرآن کے ساتھ کون سا سلوک ہم کر رہے ہیں. مسلمان تو ہیں ہم، لیکن محض کہنے کے لیے. عقلی مسلمان ہونا، لاجیکل مسلمان ہونا، مسلمانیت پر آپ کے کوئی آنچ آ جائے، اسلام پر کوئی آنچ آ جائے، اس کتاب کی حقانیت پر کوئی آنچ آ جائے، ہمارے پاس ویسا معتبر، مدلل، مفصل اور مستند جواب ہونا چاہیے، مستند رویہ ہونا چاہیے. وہ اسی سے ملے گا نا جب ہم اس کتاب کا ورد کریں گے، اس کتاب کو بار بار پڑھیں گے. اس لیے الف لام را یہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن مبین کی کھلی آیات ہیں. آیت نمبر 2، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. ایک وقت یہ لوگ خواہش کریں گے، جن لوگوں نے کفر کیا تھا، کہ کاش وہ مسلمان ہوتے. اب یہ جو یہاں پر آیا ہے، ایک وقت آئے گا یا وقت آئے گا یا کسی موڑ پر یہ لوگ کہیں گے کاش ہم لوگ مسلمان ہوتے. یہ اس کو آپ سمجھ لیجیے یہ کل کا وقت ہے. یہ آج کے بعد کا جو وقت آئے گا وہی ہے. اگر میں نے صبح کی، یہ شام کا وقت ہے. اگر اس وقت 7:30 بجے ہیں، یہ سمجھ لیجیے آپ 7:31 ہیں. کہ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت ولتنظر. آپ دیکھ لیجئے کل کے لیے آپ نے کون سا سامان زیست فراہم کیا ہے، کل کے لیے آپ نے کون سی تیاری کی ہوئی ہے. تو یہی آپ سمجھ لیجیے ان لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ کل، جس سے مراد ہم کہہ سکتے ہیں قیامت یا ان کے لیے موت، اس وقت یہ لوگ خواہش کریں گے کاش ہم نے وہ بات سنی ہوتی. اب دیکھ لیجئے یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کھلا چیلنج ہے، اور اللہ کھلا چیلنج دیتے ہیں کہ ان کو پھر بعد میں سب کچھ سمجھ آ جائے گا. یہ ہر ایک بات پر پھر اپنے آپ کو لعنت کریں گے، ملامت کریں گے، پچھتائیں گے.
آیت نمبر 3 ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیجئے ان کو، چھوڑ دیجئے ان کو، یہ جو ہٹ درمی کر رہے ہیں، ٹھٹھا بازی کر رہے ہیں، انسنا کر رہے ہیں، کھانے دو ان کو، پینے دے ان کو، اور اٹھانے دو فائدہ ان لوگوں کو، جس نہج پر چلتے ہیں چلنے دو، کوئی بات نہیں ہے، ہم نے جو مہلت ان کو دی ہے ان کا بھرپور استعمال کریں، وہ وقت قریب ہے، بلکہ کل ہی کا وقت آنے والا ہے جب ہم ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسائیں گے، وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، اور لمبی لمبی امیدیں ان کو غافل کیے ہوئے ہیں۔ مشرکین عرب یہ بھی سوچتے تھے کہ ہم جن دیوی دیوتاؤں پر، جن بتوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کو بھی خدا مانتے ہیں، چھوٹے چھوٹے خدا مانتے ہیں، یہ کل کو اللہ کی جناب میں ہماری سفارش کریں گے۔ اس قسم کا عقیدہ ان لوگوں کے پاس تھا، اس قسم کی امید، جھوٹی امید تھی ان لوگوں کے پاس۔ ہمارے پاس بھی آج کل بہت ساری جھوٹی امیدیں ہوتی ہیں، بھائی جوان ہوں کوئی بات نہیں ہے، بعد میں توبہ کروں گا، ابھی بہت لمبی عمر پڑی ہوئی ہے، بھائی کسی کا نہ حق غضب کر لیتے ہیں، بھائی یہ ایک چیز کھانے دو اس کے بعد کبھی نہیں کھاؤں گا، بھائی برے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، مبتلا ہوتے ہیں، اب چھوڑ دی، مانتے تو ہیں یہ غلط ہے، بھائی کوئی بات نہیں ہے، چھوڑ دیں گے بعد میں، ابھی تو مزہ ہے نا، ابھی تو تھوڑا بہت کھا لوں گا، کس کو پتا ہے۔ لیکن یہ چیزیں پھر انسان کو اس طریقے سے اپنی گرفت میں لیتی ہیں، باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، مشکل کیا ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو یہ لمبی لمبی امیدیں ہیں جو انسان کو خوابی غفلت میں ڈالتی ہیں، ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ وہ ایک حدیث میں آیا ہے نا کہ جب کوئی بندہ خدا گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے، پہلے تو اس کو لگتا ہے کچھ داغ سا لگ گیا، لیکن جب پھر پورا دل داغ سے بھر جاتا ہے، پھر اس دل کو آپ کچھ بھی کریں، اس پر کوئی بھی خباثت ڈال دیں، اس پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ تو اگر گناہ کو آپ نے روکنا ہے تو پہلے ہی قدم پر روک لیں، بیکاز ٹمارو اٹ ول بی ٹو لیٹ، ویری مچ ڈیفیکلٹ اٹ ول بی ٹمارو۔ اس وقت آپ کچھ کرنا چاہو گے اپنی زندگی کو بلائی کی نہج پر ڈالنے کی خاطر، ڈو اٹ ناؤ، نو بڈی نوز کل کیا ہونے والا ہے۔ اس کے بعد فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، ڈیفینیٹلی دے ول، ان کو تھوڑی دیر کے بعد پتہ چل جائے گا، ایک تو عذاب کا کوڑا پھر ان لوگوں کے اوپر دنیا میں بھی برسا جائے گا، آخرت کو جو عذاب ہے وہ تو معلوم ہی ہے وہ کتنا خطرناک ہوگا۔ اس کے بعد آیت نمبر 4 وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُوم، مگر اس کے لیے ایک معین نوشہ تھا۔ بھائی ہم نے ان کو پہلے مہلت دی، اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم لوط، قوم شعیب، ہم نے دیکھ لیا ان لوگوں کو ایک مقررہ مدت تک مہلت دی گئی، لیکن وہ مہلت ختم ہونے کے بعد عذاب کا کوڑا ان پر برسا گیا۔ تو اس کے بعد آیت نمبر 5 ما تسبق من امت اجلها، کوئی امت نہ تو اپنے معین وقت سے آگے بڑھ سکتی ہے، وما یستاخرون، اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ حساب کتاب لکھا ہوا ہے، کتاب لکھی ہوئی ہے، ان لوگوں کو کہاں تک ڈیل دینی ہے یہ بھی لکھا گیا ہے، پھر کہاں پر ان کو پکڑنا ہے یہ بھی ہم نے لکھا ہوا ہے۔ لیکن کاش مشرکین سمجھتے، اپنے آس پاس کے حالات و واقعات دیکھنے، اپنے جو پیش رو ہیں ان کی تاریخ دیکھتے، بلکہ دیکھتے ہیں، باوجود اس کے یہ لوگ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ہم نے ایک مدت تک کسی کو مہلت دی، لیکن جب وہ اپنی حد بالکل فلان گیا، جب اس کی خباثت بالکل واضح ہو گئی، تب پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ، اور انہوں نے کہا اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا ہے، إِنَّكَ لَمَجْنُونَ مَعَذَ اللَّهِ، تم یقیناً دیوانے ہو۔ یہ مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہے، اور اس میں ان کے تانوں، ان کے استہزاء کی طرف اشارہ ہے جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے۔ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ تم تو مجنون ہو،
اس طرح سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ جو صورت ہے یہ مکی دور کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا انکشاف کیا کہ بھئی میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میرا دین اور میرا عقیدہ یہ ہے، تب ان لوگوں نے، بعض نے تانوں کے طور پر اور بعض نے سنجیدگی کے طور پر بھی کہا تھا کہ تم تو دیوانے ہو، بلکہ بعض نے کہا تھا اگر آپ چاہو تو ہم آپ کو کسی طبیب کے پاس لے جائیں گے، اسے دکھائیں گے کہ بھئی اس کو کیا ہوا ہے۔ لیکن ان تمام اعتراضات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں واشگاف کر دیا اور کہہ دیا کہ میرا یہ صاحب نہ تو گمراہ ہے نہ تو بہکا چلا ہے۔ سورہ نور میں ہم دیکھے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے اپنے نبی برحق کی حقانیت کو واضح الفاظ میں پیش کر دیا، ما انت بنعمت ربی کا مجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو۔ اس طریقے سے سورہ نجم میں ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ۔ میرے یہ ساتھی جو ہیں یہ تو نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ ہوئے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ بات بالکل ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں تھے، اور یہ جو استہزاء ہے اور یہ جو تانے ہیں یہ تو ہر کسی کو سننے پڑتے ہیں، خاص کر اس شخص کو جو سوسائٹی کی ٹرانسفارمیشن کے لیے، سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے کھڑا اٹھے۔ اس کے بعد آیت نمبر 7، لَوْ مَا تَعْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اب پھر سے اعتراض پیش کرتے ہیں یہ لوگ، کیوں نہیں لے آتے ہمارے سامنے فرشتوں کو اگر تم سچے ہو؟ تم جو کہتے ہیں کہ میرے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں، تم جو کہتے ہیں اللہ ہے، آخرت کا ایک دن ہے جہاں باز پرس ہوگی، ان تمام چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے آپ کیوں نہیں فرشتوں کو اتارتے ہیں؟ اس کے بعد آیت نمبر 8، اس میں اس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے، مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ہم نہیں اتارا کرتے فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ، یعنی کہ یہ تمہاری خواہش نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بھی نہیں کہ ان کو شرارت آ جائے تمہاری اس کٹ حجتی پر، نہیں، وہ بردبار ہیں، اور وہ آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب فرشتوں کو بھیجیں گے تو اتمام حجت ہوگا، اور ہمیں معلوم ہے اس کے باوجود بھی تم لوگ نہیں مانو گے، کیونکہ تم لوگ میرے اس نبی کو بالکل اسی طرح جانتے ہو جس طریقے سے تم اپنے بال بچوں کو جانتے ہو۔ ہمارے تو تمہارے دلوں کا حال پوری طرح سے اس سے ہم واقف ہیں، تم لوگ میرے نبی کو ماننے والے نہیں ہو۔ اب اگر میں نے فرشتوں کو بھیجا تو اتمام حجت ہوگا، وہ پھر عذابوں کے ساتھ اتر جائیں گے۔ آپ نے دیکھا نہیں قوم لوط کے اوپر کس طریقے سے فرشتے عذاب کے کوڑے کے ساتھ برسا دیے گئے، اس طریقے سے وَمَا كَانُوا إِذًا مُنذَرِينَ، پھر انہیں کسی قسم کی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اس کے بعد آیت نمبر 9، إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بہت اہم آیت ہے، یقیناً ہم نے ہی یہ ذکر نازل کیا ہے اور بلا شبہ ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ قرآن پاک کا ایک ایک لفظ مامون ہے، محفوظ ہے، اس کے اندر زبر کے برابر بھی کوئی قلم زنی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، جیسا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً ہم نے یہ ذکر نازل کیا، دیٹ مینز یہ منزل من جانب اللہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس کا ایک ایک لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کردہ ہے۔ اس طرح سے یہ آیت ختم نبوت پر بھی دلالت کرتی ہے، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، ہم اس ذکر کے محافظ ہیں، یعنی کہ اب اس ذکر میں کسی قسم کی کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی ہے، دس از سیکیورڈ۔ اب سیکیور وہی کتاب ہو سکتی ہے جو آخری کتاب ہوگی،
نہیں تو اس سے پہلے جو کتابیں آئی وہ سیکیورڈ نہیں تھی. اگر وہ سیکیورڈ ہوتی تو ہم کہہ سکتے ہیں وہی آخری کتابیں ہوتی. اب اس کا مطلب ہے اس کتاب کے اندر سیٹسفیکٹری، مور دین سیٹسفیکٹری ہدایات ہیں انسان کی کامیابی کے لیے. ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ، یہ سیکیورڈ ہے. اس طرح سے یہ ختم نبوت پر بھی دلالت کرتا ہے کہ میرے یہ جو نبی ہیں، میرے یہ جو صاحبی کتاب ہے، یہ آخری نبی ہیں، کیونکہ ان کے اوپر جو کتاب میں نے نازل کی یہ محفوظ ہے اور اس میں ہدایت کا پورا سامان موجود ہے. تو پھر نبی علیہ السلام کے بعد اور آج کے زمانے میں بھی جتنے فرقے، جتنے لوگ ابھرے ہیں، کھڑا ہوئے ہیں، نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی نبوت بالکل جھوٹی ہے، دیوار پر دے مارنے کے لائق ہے. ان کو کسی بھی حال میں، کسی بھی طریقے سے ان کا ایک لفظ بھی ہم سننے کے قائل نہیں ہونے چاہیے. کہ قرآن خود دلالت کرتا ہے یہ کتاب سیکیور ہے، اس نبی کی زندگی سیکیور ہے، اور یہ کتاب سیٹسفیکٹری ہے ہدایت کو پانے کے لیے، اور اس نبی کی اسوہ بالکل سیٹسفیکٹری ہے ہدایت کو پانے کے لیے. اب لازمی سی بات ہے، یہ عقلی بات ہے. اب کس چیز کی ضرورت ہے پھر آپ کو کسی اور نبی کی، کسی اور کتاب کی؟ اچھا، اس آیت میں ایک اور لفظ آیا، ذکر. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے. ذکر عربی میں کہتے ہیں، قرآن میں جس طریقے سے اور فلسفہ کے تناظر میں جس طریقے سے ذکر کا لفظ آیا ہے، اس میں ہم کہہ سکتے ہیں یاد دہانی. قرآن اصل میں یاد دہانی ہے. دیکھیے، توحید کا جو مادہ ہے یہ انسان کی روح کے اندر ودیت کر کے رکھ دیا گیا ہے. حق شناسی اور قرآن کے اندر جو باقی مطلب رسالت، توحید، کتاب اور آخرت کے حوالے سے جو کانسیپٹس ہیں، ان کو ایسنشلی ہماری روح کے اندر ودیت کر کے رکھ دیا گیا ہے. مطلب یہ انہیریٹڈ چیزیں ہمارے اندر ہے. ہمارا دل گواہی دیتا ہے بھائی یہ چیز ٹھیک ہے، یہ بری چیز ہے، اگرچہ ہم کچھ نہ جانتے ہو. دلالت کرتا ہے ہمارے دل کے اندر پہلے سے ہی کوئی چیز ودیت کر کے رکھ دی گئی ہے. اب بعض وجوہات کی بنا پر ہمارے دل کے اندر یہ جو تصورات ہیں، ان پر کوئی پردہ چھا گیا ہے. اسی پردے کو ہٹانے کے لیے قرآن آیا ہے. اسی لیے اس کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ یاد دہانی، ذکر. وہ جو آپ کے ڈورمنٹ سٹیج میں، ڈورمنٹ پلیس میں جو چیزیں ہیں، وہ مطلب اس دنیا میں آنے کے بعد ان پر کوئی پردہ سا آ گیا ہے. آپ اسی پردے کو ہٹانے کے لیے یہاں پر اس کتاب کو لایا گیا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 10، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے تھے پہلی جماعتوں میں. آیت نمبر 11، وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی بھی رسول مگر وہ اس کے ساتھ استہزاء ہی کرتے رہے. یعنی اس میں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا ہے یہ استہزاء کرنا، یہ تانے بازی کرنا، یہ باقی آپ کو تنگ طلب کرنا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آج تک جتنے بھی پیغمبر ہم نے بھیجے، جتنے بھی مصلح ہم نے بھیجے، ان کے ساتھ بالکل یہی روش اختیار کی گئی. اور آج کل کے زمانے میں بھی ان تمام لوگوں کو جو دعوت کے ساتھ منسلک ہیں، جو حق کو عام کرنے کے ساتھ منسلک ہیں، ان کو یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ ان کا بھی استحصاء اور تمسخر اٹھایا جا سکتا ہے. قرآن سے ثابت ہے یہ روش بالکل آخرت تک چلے گی. جو حق پسند لوگ ہوں گے، حق کو پھیلانے والے لوگ ہوں گے، ان کو بہت سارا تنگ طلب کیا جائے گا. یہ سنت ہے، اور اس سنت کو اختیار کرنے کے لیے ایک دائی کو اپنا آپ خوش نصیب سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہی معاملہ پیغمبروں کے ساتھ ہوا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 12، کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح ہم اس بات کو ڈال دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں، برسا دیتے ہیں مجرموں کے دلوں پر. یعنی اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ بھائی مطلب اس کا اگر ہم مطلب سمجھ لیں اس آیت کا ہے تو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی جو ایمان والے لوگ ہیں وہ دعوت کو اپنے دل کے اندر جذب کر لیتے ہیں،
پھر جب کسی بنجر زمین کے اوپر جب پانی برستا ہے، یا جو پانی کی خاطر ترس رہا تھا جو زمین کا ٹکڑا، اس کے اوپر جب پانی برستا ہے تو وہ اپنے اوپر بہت سارے سرسبز اور شاداب پیڑ اگا دیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو بنجر زمین ہوتی ہے، جو مطلب زرخیز زمین نہیں ہوتی ہے، وہ اپنے اندر پانی کو جذب ہی نہیں کر پاتا ہے، وہ بالکل ایسی پانی کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے بتا دیا گیا ہے کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، یعنی کہ ہماری جو یہ بات ہے، ہماری جو دعوت ہے، ایک سائڈ سے ڈالتے ہیں، دوسرے سائڈ سے نکالتے ہیں، ان کے دلوں سے، مجرمین کے دلوں سے۔ یہ اس بات کو سمجھنے کے لائق نہیں ہے، بلکہ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں ان کے دلوں کے اوپر ہماری بات بالکل اسی طرح سے برستی ہے اور واپس آ جاتی ہے جس طریقے سے آپ کسی ہارڈ مٹیریل پر کوئی چیز ڈالتے ہیں، وہ واپس دیتا ہے اس چیز کو۔ اس کے بعد آیت نمبر 13، لا یؤمنون بہ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، وقد خلت من سنت الاولین، اور پہلے لوگوں کی سنت گزر چکی ہے۔ یعنی کہ آپ جب دعوت دیں گے، جو سلیم الفطرت لوگ ہوں گے، جن کے اندر دعوت کو جذب کرنے کا مادہ ہوگا، they will accept it, they will get attracted towards you, they will admit it، بلکہ وہ آپ کے مددگار بن جائیں گے۔ لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جو دعوت کو قطعی طور پر قبول نہیں کریں گے، جانتے ہوئے بھی قبول نہیں کریں گے، اور یہ روش آپ دیکھیں گے آخرت تک جاری و ساری رہے گی۔ اس لحاظ سے آپ اس بات پر ذرا سا بھی آپ ملول نہ ہو جائیں۔ آیت نمبر 14، وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَعْضًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ بھی کھول دیتے اور وہ اس میں چڑھنے لگتے۔ آیت نمبر 15، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، تب بھی وہ یہی کہتے ہماری تو نظر بندی کر دی گئی، بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ، بلکہ ہم پر تو جادو کر دیا گیا ہے۔ یعنی کہ ہمیں معلوم ہے، وہ جو ہمارے آس پاس میں بھی جب کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے، مطلب جب ہمارے اوپر بالکل واضح ہو جاتا ہے بھائی اس نے بات سمجھی، لیکن اب یہ کٹ حجتی پر آتا ہے، فضول میں بحث اور مباحثے کرتا ہے، یہ اصل میں حق بات کو سمجھنا نہیں چاہتا ہے۔ اس کے متعلق ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے، اس کو اگر ہم حضرت جبریل بھی لا کر دیں گے تب بھی یہ ماننے والا نہیں ہے۔ بالکل یہی بات صادق آتی تھی مشرکین مکہ پر، ان کے متعلق فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اگر ہم آسمان سے کوئی دروازہ کھول دیں گے، پھر ان کو بتائیں آ جاؤ چڑھو اس پر پھر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے سب کچھ جو اس وقت ان کے لیے غیب کی خبریں ہیں، تب بھی یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کی فطرت سلیم نہیں ہے۔ یہ لوگ محض اپنے مفادات کی خاطر حق بات کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، تو یہ اس وقت بھی کہیں گے ہم پر کوئی جادو کر دیا گیا۔ اس لیے ان لوگوں کو بالکل آپ چھوڑ دیجئے، اپنی دعوت کو آگے بڑھاتے رہیے۔ تو یہی روش اس ہر ایک دائی کی ہونی چاہیے، دعوت کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، بلکہ ہر ایک مسلمان کی ہونی چاہیے کہ وہ حق بات کی ترغیب دے دے اور آگے بڑھتا رہے۔ انہی کلمات کے ساتھ ہم آج کی رکوع کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دے، سننے میں اگر کوئی لغزش ہوئی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہمارے دلوں سے محو کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔